الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم پھر اس کی کتاب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے گرامر پڑھنے بیٹھے اور انشاءاللہ تفسیر بھی کریں گے۔ اس کا فیض ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے بغیر ہم اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے۔ کہاں پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اچھا، آج ہم نے پہلے گرامر الحمدللہ تھوڑی سی کر لی ہے۔ جیسے اسم کا ہم ٹاپک کر رہے تھے، اس میں ہم نے دیکھا اس کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم انہیں جملے میں استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی اسم کو۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی جنس دیکھی، جینڈر دیکھا کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ وہ الحمدللہ ہم نے اچھا سا کیا کہ اسم جو ہے اگر حقیقی ہے مذکر یا مؤنث تو اس کے اپوزٹ جینڈر میں ضرور اس کی مؤنث یا مذکر ہوگا، اور اگر غیر حقیقی ہے تو پھر وہ مذکر کی بجائے ہم نے مؤنث سے پہچانا کہ اس کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ اگر یہ مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو پھر مذکر ہوگا۔ پھر ہم نے اس کا دیکھا عدد، یعنی نمبر دیکھا اس کا کہ وہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ اور اس میں ہم نے واحد تو آپ کو پتہ ہے سارے اسم واحد ہی ہوتے ہیں، ان سے مثنی بنانا بہت آسان تھا کہ کسی بھی اسم، وہ کوئی بھی اسم ہے، اس کے ساتھ الف نون کا اضافہ کرنا تھا فتح دینے کے بعد، تو پھر وہ آنے کی آواز آنی تھی۔ سب مثنی ایک سیم سٹائل میں بن رہے تھے، وہ مذکر مؤنث ہوں یا وہ جو بھی واحد ہوں۔ پھر ہم نے جمع دیکھی کہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس تھا کہ اونا کی آواز۔ اچھا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم بناتے ہیں مذکر سے واحد سے مثنی یا جمع، ان میں آواز کا آنا بہت ضروری ہے۔ بس جمع میں یہ تھا کہ جو مؤنث تھے ان کے ساتھ آتن یا آتین لگنا تھا، اور جو مذکر تھے ان کے ساتھ اونا لگنا تھا یا اینا لگنا تھا۔ ابھی ہم یہ اس کا وسعت کی بجائے، یعنی کہ اس کا اسم کا معرفہ یا نکیرہ ہونے کی بجائے ہم اس کا اسم کا اعراب پڑھیں گے، اس کی حالت، اس کا سٹیٹس پڑھیں گے۔ اس میں جملے میں اس کی حالت یا اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ زیادہ اہم ٹاپک ہے بنسبت اس کے کہ پہلے ہم اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا پڑھیں، کیونکہ جب ہم معرفہ یا نکرہ ہونا پڑھیں گے تو اس میں ہم پھر اس اعراب کو بھی ساتھ ہی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ سب لوگ دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور جتنی اچھی اچھی نیتیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اعراب کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے لفظ کو عربی بنانا، کیونکہ ہم اعراب سمجھتے ہوتے تھے کسی بھی لفظ پر فتح دمہ کسرہ لگا دیں، جیسے جن کو ہم حرکات بولتے ہیں عربی میں، انہیں ہم اردو میں اعراب کہا کرتے تھے۔ لیکن اعراب ایک اسپیشل چیز ہے جو زبان کا ڈیفرنس بتاتی ہے، کیونکہ یہ جو اعراب اس میں ہے عربی میں ہے، یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ جب ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں، میں آسان چیزوں سے جو بیسک ہیں ان سے آپ کو سمجھاؤں گی بھئی اعراب ہے کیا۔ جب ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد۔ اب محمد کے اوپر ہم 2 پیش لگاتے ہیں،
میں وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو وہ ہو جائے، تھوڑی سی سمجھ آ جائے. کلمہ طیبہ میں ہم پڑھتے ہیں محمد. محمد. جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس میں ہم کہتے ہیں محمدن. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدن. اچھا، اب ان فکروں میں جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ آخری حرف پر تبدیلی آئی ہے، لیکن لفظ محمد کے معنی کہیں بھی نہیں بدلے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح دوسرے کلمے میں یا اذان میں ہم یہ شہادت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ محمد ہی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اسی طرح درود شریف میں بھی ہم درود شریف بھیج رہے ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ٹھیک ہے، یہاں لفظ محمد کے میننگ نہیں بدلے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی شکل بدلی ہے، کچھ بدلا ضرور ہے. اب وہ شکل بدلی ہے واحد اسم میں، اس طرح شکل بدلے گی اعراب کی، یعنی کہ فتح دمہ کسرہ کی ڈیفرنٹ شکلیں ہوں گی. لیکن جو مثنیٰ یا جمع ہوں گے ان میں آواز کی شکل تبدیلی ہوگی، لیکن اسم میں تبدیلی ضرور ہوگی. اس تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. یعنی کہ اس کی تعریف یوں بنے گی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل میں تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو لکھ لے. معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل میں تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. اب ہم اس کو تھوڑا سا اردو کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ پتہ چل جائے ہمیں دوسری لینگویجز میں کیا ہے اور عربی میں اس کا ڈیفرنس کیا ہے. اب مثلا ہم اردو میں ایک جملہ بولیں کہ مثلا میں کہوں نائلہ نے خدیجہ کی مدد کی. ٹھیک ہے، یا کوئی چھوٹا لفظ لکھ لیں، علی لکھ لیتی ہوں. علی نے احمد کی مدد کی. ٹھیک ہے، اور آپ کو اس میں پتہ چل گیا ہوگا کہ علی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور کام کس پہ کر رہا ہے؟ احمد پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو یہ جو کام کرنے والے کو فاعل اور جس پر کام ہو رہا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. یہ آپ نے اردو اور انگلش میں بھی پڑھا ہوگا. جیسے انگلش میں کام کرنے والے کو سبجیکٹ اور جس پر کام ہوا ہوتا ہے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. اب ہم نے لکھا علی نے احمد کی مدد کی. ٹھیک ہے، اگر میں ان کا جگہ چینج کر دیتی ہوں، جیسے لکھ دوں احمد نے علی کی مدد کی، تو اس میں کیا ہوگا؟ جگہ چینج ہونے سے احمد فاعل بن گیا ہے اور علی مفعول بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ہم نے دیکھا یہ جو نے اور کی کا لفظ ہے یا نے اور کو کا لفظ ہے، اردو میں ہم یہ اس کا اسپیشل استعمال بھی پڑھتے ہیں جب ہم اردو گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں، نے اور کو کا یا کی کا استعمال. اس نے اور کو نے ہمیں بتایا کہ اب احمد فاعل ہے اور علی مفعول ہو گیا ہے نے اور کو کے ڈیفرنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نے اور کو نے ہمیں فاعل اور مفعول کی حالت کا پتہ بتا دیا.
اب اگر ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو اسی سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم لکھیں گے علی ہیلپڈ احمد. ٹھیک ہے, علی نے مدد کی احمد کی. ٹھیک ہے, انگلش میں یہ ترتیب ہوگی. جو پہلے آئے گا وہ سبجیکٹ ہوگا, جو بعد میں آئے گا وہ آبجیکٹ ہوگا. انگلش میں ہمیں ترتیب سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں ہمیں نے کو کا کی کے استعمال سے پتہ چلے گا, فاعل اور مفعول کا. انگلش میں ہمیں ترتیب سے پتہ چلتا ہے. اب اگر ہم احمد کو پہلے لے آتے ہیں اور علی کو بعد میں, تو وہ احمد سبجیکٹ ہو جائے گا اور علی آبجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب انگلش میں ہمیں کس چیز سے پتہ چلا؟ فاعل اور مفعول کا. اس کی ترتیب سے, ترتیب بدلنے سے, اسم کی جگہ بدلنے سے نہیں ہو رہا فرق, لیکن ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ فاعل ہے, سبجیکٹ ہے, جو بعد میں آئے گا وہ آبجیکٹ ہے. لیکن اب ہم عربی میں دیکھتے ہیں, اس میں نہ تو کوئی لفظ ایسا ہے جس کا مطلب نے کو کا کی بنتا ہو. ٹھیک ہے, اور نہ ہی عربی میں ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مفعول پہلے اور فاعل بعد میں آتا ہے, یا فاعل پہلے اور مفعول بعد میں ہوگا. عربی میں ترتیب کی کوئی ضرورت یا اہمیت نہیں ہے, کیونکہ جس بات پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہوتا ہے اس بات کو, اس کام کو اللہ تعالیٰ پہلے لے آتا ہے, اور وہ مفعول ہوتی ہے اور کرنے والا بعد میں ہوتا ہے. تو اب ہم پھر عربی میں کیسے پہچانیں گے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ وہ ہمیں عربی میں اس کا اعراب بتائے گا کہ اس ٹائم جو فاعل ہے وہ فاعل ہے, اسم جو ہے وہ فاعل ہے, وہ مفعول ہے, یا وہ کیا ہے. یہ ہمیں عربی میں اعراب بتائے گا. اب ہم جب اچھا, عربی میں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ واحد اسم پر, محمد پر فتحتین, ضمتین, پھر فتحتین, پھر کسرتین تھی. تو یہ اس کی شکل کی تبدیلی کے بغیر, معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اب ہم تھوڑے سے اسماء کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہمیں یہ کرنا آئے گا. اب مثلا جیسے کوئی ایک واحد اسم بولیں, مثلا چلیں کتاب کہہ دیتے ہیں, کوئی ایک واحد اسم کتاب. اب یہ کتاب کیا ہے؟ واحد مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے, جانتے ہیں نا آپ, اس کے آگے مذکر لکھ دیں. اب یہ کتاب جو ہے یہ مذکر اسم ہے, یہ تینوں حالتوں میں ہوگا. جو دمہ ہوتا ہے یا دمتین ہے اس کو حالت رفع, رافعین, رفع بولتے ہیں نو پرابلم, لیکن رفع ہوتا ہے اس کا اصل وہ. اور دوسری حالت کیا تھی فتحتین والی, اس کو بولیں گے نصب. اور تیسری حالت کیا تھی کسرتین کی, اس کو بولیں گے جر. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ رفع کا مطلب ہوتا ہے اس کا اسم کا مرفوع ہونا, اور نصب کا مطلب ہوتا ہے اس کا منصوب ہونا, نصب منصوب. اور جر کا مطلب ہوتا ہے اس کا مجرور ہونا, یعنی کہ جر سے مجرور. اسم کو ایسے بولیں گے. اب کتاب جو ہے ہمارے پاس ایک واحد مذکر اسم ہے, تو اس کی ہم حالت رفع کیا لکھیں گے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی ایک اپنا مائک کھول کے بتا دے. ابھی جیسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مثال دی ہے, حالت رفع اس کی کیا ہوگی؟ کتاب. ٹھیک ہے, کتاب. با کے اوپر 2 فتح لگیں گی. اچھا, ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا, جب بھی آپ عربی میں کوئی اسم
لکھیں گے وہ تنوین کے ساتھ لکھا جائے گا جب تک کہ اس کے ساتھ ال نہ لگا ہوا ہو. اگر ال ہوگا یعنی کہ معرفہ کی 4 باتیں ہیں وہ ہم اگلے اس میں پڑھیں گے، ورنہ یہ ہمیشہ تنوین کے ساتھ اسم لکھا جائے گا. اچھا یہ کتاب ہوگا حالت رف. اوکے یہ بات ذہن میں رکھیں. اور نصب میں کیا ہوگا؟ کتابن. 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 اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فتحتین ہے اس کا یہ اصول ہے عربی لکھنے کا کہ یہ وہ لکھی جاتی ہے جب اس کی حالت نصب ہوتی ہے تو با پہ جیسے ہم نے 2 فتح لگائی ہیں تو اس کے ساتھ ہم الف لگائیں گے. یہ 2 قسم کے اسما ایسے ہیں جن کے ساتھ الف نہیں لگے گا، وہ ہم ابھی اس میں ہی ڈسکس کر لیں گے. اچھا اب یہ حالت جر یعنی کہ مجرور اسم کیا ہوگا کتاب کا؟ کتابن. کتابین. ٹھیک ہے. اب کوئی مؤنث واحد کی مثال دیں، کوئی بھی لفظ بول دیں. مسلماتن. جنتن. جنتن نہیں، آپ اوکے جنتن بھی آ سکتی ہے. جنتن لکھ دیتے ہیں. واحد اسم کہا تھا فریدہ میں نے. مومنہ. اب دیکھیں جنہ ہو گیا یا مروحہ ہو گیا، کوئی بھی بول دیں واحد اسم، نو پرابلم. اب یہ کیا تھا؟ یہ مؤنث تھا. ٹھیک ہے مؤنث واحد. ابھی ہم واحد لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے مؤنث واحد کی یہ جنہ ہے. اب اس کی حالت رف کیا ہوگی؟ جنتن. جنتون. 2 پیش کے ساتھ. اب دیکھیں یہ میرے سے صحیح لکھا نہیں جاتا اور وہ ہو جاتا ہے جنتون. اب اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ منصوب حالت میں کیا ہوگا؟ جنتن. اچھا الف کے جنتن. ساتھ ہو جائے گا کہ ویسے ہی آئے گا یہ. ہاں یہ بغیر ویسے الف ہی کے آئے گا. ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ 2 اسم ایسے ہیں جن کے ساتھ الف نہیں لگے گا. کہ ایک اسم تو یہاں آ گیا ہے، یہ جو جن اسما کے آخر میں جن بھی اسما کے آخر میں وہ مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے. موسٹلی تو مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کچھ مذکر اسما بھی ایسے ہیں جو جن کی کنسٹرکشن ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں تا آتا ہے تو اس کے بعد الف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے یہ سمپل جنتن ہی لکھا جائے گا. تا مربوطہ تا والے اسما کے بعد الف نہیں آئے گا. پھر جنتین. ٹھیک ہے اس کی حالت جر. اب یہ ہم نے واحد اسم کر لیا تھا. اب اگر ہم اس کا اسی کا یا کوئی اور بتا دیں مثنیٰ اسم کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی مثنیٰ بتا دیں. چلے راجولانی کر لیتے ہیں. راجولانی. اب سوری اس پہ اچھا آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ میں جب لگاتی تھی اعراب تو آخری حروف پہ میں نے جتنا بھی پڑھایا آپ کو اعراب نہیں لگائے سوائے مثنیٰ کے یا مذکر جمع کے، جمع سالم کے. باقی کسی پہ بھی میں نے اعراب نہیں لگایا تھا، صرف اس لیے کہ ہم اعراب کا ٹاپک پڑھیں گے تو آخری حرف پہ نشان لگایا جائے گا. راجولان. اب اس کی جو یہ مذکر اور مؤنث واحد اسم تھے ان کی سیم حالت رف، حالت نصب، حالت جر سیم ہوگی، یعنی کہ سیم طریقے سے بنے گی دماتین، فتحتین اور کسرتین لگا کے. لیکن راجولانی جو ہے یہ مثنیٰ ہے. اس کے آگے مثنیٰ لکھ دوں، مثنیٰ اور یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے اس کی حالت رف جو ہے وہ سیم یہی راجولانی ہی ہوگی. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اسم وہ ہمیشہ حالت رف میں ہی ہوتا ہے
किसी वजह से किसी जरूरत के तहत उसको हालत नस्ब हालत जर में जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो हमने इनकी वाहिद से जमा, जमा से हमने वाहिद से मुसन्ना और मुसन्ना से हमने जमा बनाई थी, वो सारे इसम उस वक्त हालत रफ में ही थे। ठीक है, अब ये रजुलाने हालत रफ में ही है, इसलिए इसको हम ऐसे का ऐसे ही रजुलाने हालत रफ में लिखते हैं। इसकी जो आवाज है आनी, वो इसका मरफू होना बता रही है। ठीक है, अब इसकी जो नस्ब या जर है हालत, वो दोनों सेम है। अब हम इसकी नस्ब बनाते वक्त रजुलैने, ये जो इसका अलिफ था इसको हमने या से बदल देना है, बाकी सेम का सेम होगा। ठीक है, राजुलाने का अलिफ या में बदल देंगे तो ये राजुलैनी राजुलैनी दोनों हालत नस्ब और जर बन जाएंगी। अब हम कोई मुसन्ना इसम लेते हैं, वो क्या ले लें? बिनतानी। वलिदानी। नहीं, वालिदानी मुसन्ना इसम नहीं है। ओ सॉरी, वो मुअन्नस नहीं है। अभी ये राजुलानी मुज़क्कर था ना, अभी हमने मुअन्नस लेना है, वो बिनतानी लेते हैं। चले, कोई भी ले सकते हैं लेकिन नो प्रॉब्लम। बिनतानी, अब ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है। ठीक है, जैसे इनकी जब हमने वाहिद से मुसन्ना बनाए थे तो मैंने ये कहा था कि इसम चाहे मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, कुछ भी होगा, उसकी जो मुसन्ना की हालत है वो सेम होगी। जैसे राजुलानी बिनतानी सेम है ना, इसी तरह इसकी नस्ब और जर भी सेम होगी। सबसे आसान है, जो मुसन्ना है ये सबसे आसान है। बिनतानी से, ये बिनतानी अलिफ नून जो है ये ऑलरेडी हालत रफा में है, ये अभी मैं आपको बता गई हूँ। तो इसकी नस्ब और जर जो है बिनतैनी सेम राजुलैनी की तरह, बिनतैनी और बिनतैनी, इसकी दोनों हालतें सेम होंगी। ठीक है, ये हो गए हमारे वाहिद और मुसन्ना। अब हमने करना है जमा। अब जमा मुज़क्कर सालिम की कोई मिसाल बताएं। मुस्लिमूना। मुस्लिमूना लिख लेते हैं, मुस्लिमूना। अब ये क्या है? जमा सालिम है, आपको पता है ये मुज़क्कर है। ठीक है, जमा सालिम। अब इसकी हालत रफ यही होगी, मुस्लिमूना ही। आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि ये ऑलरेडी हालत रफा में होता है इसम। जब हम इसको मुस्लिमूना, ये इसकी हालत रफा हो गई। हमने देखा था मुस्लिम के मीम पे हमने दमा डाली थी और आगे वाव नून का इजाफा किया था, ये मुस्लिमूना बन गया था। अब मुस्लिमूना तो इसका हालत रफ हो गया। अब इसकी नस्ब और जर क्या होगी? इसका वाव हटा के हमने या लगाना होगा, मुस्लिमीना। ठीक है, अब मीम को हमने उस वक्त दमा दी थी, अब हम कसरा देंगे और या वाव की जगह या लगा देंगे। ये भी शायद मैंने आपको पहले बताया था कि ये अरबी का असूल है, या फॉलो करती है फॉलोड बाय कसरा। ठीक है,
یعنی کہ یا سے پہلے کسرہ ہوتی ہے اور واو سے پہلے دمہ ہوتا ہے. یہ اس اصول کے تحت مسلمینہ بنے گا اور دونوں سیم ہوں گے حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی. مسلمین. اب آتے ہم جمع سالم کی مؤنث کی طرف. کوئی بولیں جلدی سے. جنات. نہیں اب بروکن پلر والی نہیں بنے. اچھا ایک منٹ. یہ مسلمات ہی بول دیتی ہیں. چلے ہاں مسلمات ہی کر لیں. جمع مسلمات. سالم مذکر تھا نا تو مسلمات مؤنث بول دیتے ہیں. مسلمات. اچھا عابدات. آپ نے دیکھا تھا کہ جب میں نے اس کی جمع بنائی تھی میں نے اس تا کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا تھا, یعنی کہ تا کے اوپر نیچے کچھ نہیں لگایا تھا, لیے کہ ہم اس کو اعراب کے چھیڑیں گے. اب یہ مسلمات سے یہ حالت رف میں مسلمات کیا ہوگا؟ تن. مسلماتن. مسلماتن. کیونکہ دیکھا ہے آپ نے پہلے میں نے اس پہ اعراب نہیں لگایا تھا, اب لگا رہی ہوں. مسلماتن. جب ہم اس کا نصب اور جر بولیں گے تو وہ ہوگا مسلماتین. نصب میں بھی یہ مسلماتین ہی ہوگا, یہ فتح قبول نہیں کرتا. یہ بات مائنڈ میں اچھی طرح سے بٹھانی ہے کہ مسلماتن حالت رف ہوگی اور مسلماتن دونوں حالت نصب اور جر ہوں گی. حالت نصب میں یہ فتحتین قبول نہیں کرتا. کبھی کبھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے اور وہ بہت ضروری ہوتی ہے. مسلماتن کا لفظ کہیں بھی آپ نہیں پڑھیں گے, مسلماتن ہی ہوگا, چاہے وہ حالت نصب میں بھی ہوگا. ہمیں پتا سینٹینس میں کیسے چلے گا کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے, وہ اس سے آگے یا پیچھے والا حرف یا اس سے آگے اور پیچھے والی کوئی اور اسم ہمیں بتائے گا کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے, بے شک مسلماتین نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں آیتوں میں اور سینٹینس میں پتہ چل جاتا ہے اور پریکٹس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اب یہ سارے ہو گئے, اب رہتا ہے صرف بروکن پلولر. ٹھیک ہے, جمع تکسیر. جمع تکسیر میں کوئی بولے جمع مکسر کا کوئی لفظ. اقلام لے لیں, اقلام لے لیتے ہیں. اقلام. ٹھیک ہے, اور اس یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر آپ کو پتہ ہے. بس اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو جمع مکسر ہوگی وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, جو بھی ہو, جمع مکسر کا اعراب سیم واحد اسم کی طرح ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, جمع مکسر کا اعراب واحد اسم کی طرح آئے گا, یعنی کہ دمتین, فتحتین, کسرتین لگا کر. بس اس میں جمع مکسر میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. تو پھر عام سے حالت کیا بنے گا؟ اقلام. ہاں اقلام بنے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا بنے گا؟ اقلامن. نصب میں اقلامن, سوری اس کو ایسے لکھنا ہوگا, اقلامن, میم کے اوپر فتح اور ساتھ میں ایک الف. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ریٹن میں عربی میں نصب کے جو اسما ہیں ان کے ساتھ الف لگے گا, سوائے دو اسما کے جن کے آخر میں گولتا آئے گا, اور ایک اور ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا, یہ اقلامن اور اقلامن. ٹھیک ہے, یہ اس کا اعراب جمع تکسیر کا سیم ٹھیک ہے. اب ہم یہاں وہ اس لے لیتے ہیں جس کے آخر میں الف نہیں لگنا نصب میں, وہ ہے
मुअन्नस अस्मा अक्सर ऐसे आएंगे कि उनमें चेंजेस नहीं होंगी या वो चेंज कबूल नहीं करेंगे। तो हमारी टीचर हंसती थी, औरत बहुत स्ट्रिक्ट होती है चेंज आसानी से कबूल नहीं करेगी। तो ये निसा, इसका क्या बनेगा? निसा उन, निसा हाँ निसा उन, निसा इन, सॉरी निसा अन, अन हाँ इसके आगे अलिफ नहीं आएगा, और निसा इन, ये बात ज़हन में रखनी है। थोड़ी सी बातें होती हैं नोट करने की, और फिर उसको आप घर में दोबारा रिवाइज भी किया करें, ताकि ये आपकी छोटी छोटी चीजें पक्की हो जाएं। हाँ, अब हमने क्या पढ़ा है इसमें सारे एराब में कि अगर किसी इसम को पढ़ते वक्त आनी, आईनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन की आवाज आए तो समझ जाए कि ये या तो वाहिद इसम है या जमा मुकस्सर है। हाँ, ना आवाज ना आए तो, क्योंकि उनके लिए तो फतह दमा कसरा है। ठीक ठीक, मैंने सॉरी गलत बोला है। जब हम कोई इसम पढ़ेंगे, अभी इनके इराब में हमने पढ़ा जिन इस्मा के साथ हमने इसम पढ़ते वक्त आनी, आईनी, ऊना, ईना या आतुन, आतिन की आवाज आई है, तो ये सारे इस्मा क्या थे? ये सिंपल वो थे, इस्मा थे। लेकिन अगर आवाज नहीं आ रही तो वो क्या होगा? वाहिद या जमा मुकस्सर होगा, क्योंकि उन पे हमने एराब लगाना है। आवाज से नहीं पहचानना, उसको शक्ल से पहचानना है। और जो ये बाकी इस्मा है इनको आवाज से पहचानना है। ये वो है। अब एराब जो है ये बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि सिर्फ ये अरबी का ही है, बाकी किसी जबान में नहीं है। तो ये इंशाल्लाह जब आखिर तक ग्रामर पढ़ी जा रही होगी उस वक्त तक एराब किए जा रहे होंगे। और अगली क्लास में इंशाल्लाह कुछ आयात से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आपको एराब पक्का हो जाए। इसका पक्का करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी पता ही नहीं चलता आयत में या सेंटेंस में, और हम उसको एराब को पहचाने बगैर गलत निकल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ हम इसका एंड करते हैं। घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैं प्रैक्टिस के लिए ये एराब भेजूंगी, ताकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ग्रामर उतनी ज़्यादा अच्छी से आएगी। मैं आज ही भेज दूंगी प्रैक्टिस के लिए आपको, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बहुत अच्छा सा कर सकें इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे कि मैं अच्छा सा समझा सकूं, क्योंकि ये फर्स्ट चांस है मेरा इस तरह अरेबिक ग्रामर पढ़ाने का, तो थोड़ा सा मुझे गलतियां भी होती हैं। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे आयात से, और फिर उसके बाद वसत का टॉपिक पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम ग्रामर कर वो तफसीर करते हैं इंशाअल्लाह। ओके, हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा कर रहे थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये भाभी किसी किसका? और का भी माइक ऑन है, मेरा ख्याल है इस वजह से थोड़ी ना हो रही है डिस्टरबेंस अंदर आवाज। ओके, मैंने म्यूट कर दिया। वल्लज़ीना, और जो लोग भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये इंसानों के लिए बोला जाता है, जानदार के लिए बोला जाता है अल्लज़ीना।
वल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाए बिमा उनजिला उस पर जो नाजिल की गई इलैका आप पर, वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया मिन क़ब्लिक आपसे पहले, वबिल आखिरति हुम युक़िनून और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। अच्छा, अब जो एक फरमाया अल्लाह ताला ने, हम मोमिनीन की निशानियां पढ़ रहे थे, कुछ निशानियां हम पहले पढ़ चुके हैं, अब ये और निशानियां आ रही है। अब युमिनूना ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल हुआ है? कुरान और सुन्नत, दोनों चीजें। क्योंकि कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने फरमाया है वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, यानी कि अल्लाह ताला ने सिर्फ आप पर किताब नाजिल नहीं की, हिकमत भी नाजिल की है। और सब अंबिया और रसूलों पर ऐसे ही होता है। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि अंबिया या रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो भी उनके मुंह से निकलता है वो भी वही ही होती है, लेकिन वो किताब नहीं होती। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आप पर जो उतारा वो किताब और हिकमत दोनों चीजें उतारी, और हमने दोनों पर ही ईमान रखना है। और जो सादिक मोमिन है, जो सच्चे मोमिन है, जो ईमान रखने वाले हैं, वो यकीनन दोनों को ही अल्लाह की वही समझते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक और जो आपसे पहले नाजिल हो चुका, यानी कि पहले उतरने वाली किताबें या सहीफे जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं, हमने उन सब पर ईमान रखना है। एक ख़ास बात यहाँ नोट कर लें कि जैसे आजकल ये ख़्याल फैलाया जा रहा है कि तौरात या इंजील का पढ़ना कोई फ़ायदा मंद नहीं है, ये सही नहीं है बात। यहाँ देखें, आपने कुरान के शुरू में ही पढ़ लिया कि हमें उन किताबों पर, उन सहीफ़ों पर ईमान रखना है। और सूरह निसा में भी अल्लाह ताला ने स्पेशल ये कहा है कि उन पर ईमान रखना है। तो अब इसका ये मतलब है कि हम उन किताबों को पढ़ेंगे, और अगर उनमें कोई ऐसी बात यानी कि कुछ ऐसा हम उनसे नहीं लेंगे जिसको हम दलील के या हुज्जत के तौर पर बयान कर सकें, वो भी कुरान के बदले में या मुकाबले में। जहाँ कुरान, इन किताबों में कुरान के किसी हुक्म की नफ़ी होगी तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुरान के हुक्म की नफ़ी नहीं हो रही, जैसे जब हम पूरी तफसीर पढ़ रहे होंगे, आप देखेंगी या सुनेंगी कि कई चीज़ें ऐसी होंगी, कई बातें ऐसी होंगी जो मुफस्सिरीन ने तौरात या इंजील में से बताई हुई होंगी आयात की तफसीर में। जैसे अंबिया की रसूलों की तरतीब है, कुरान में ये कहीं भी नहीं है कि कौन से नबी पहले आए कौन से बाद में आए, लेकिन तौरात में बाकायदा हिस्ट्री के साथ तरतीब है। तो वहाँ से ये सारी तरतीब मुफस्सिरीन ने ली है कि कौन से रसूल पहले आए हैं और कौन से बाद में आए हैं। तो ये कुरान मजीद में ये तरतीब नहीं है। सिर्फ हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता चलता है कि एक दूसरे से कैसे पहले हज़रत मूसा पहले आए हैं, हज़रत ईसा बाद में आए हैं और आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। बाकी टोटल अंबिया की तरतीब हिस्ट्री के साथ तौरात से मिलती है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको उसको पढ़ने की इजाज़त भी है और समझने की इजाज़त भी है किताबों को। लेकिन जहाँ कुरान के साथ टकराव हो रहा है तो वो हम चीज़ नहीं ले सकते। अच्छा, और क्या करते हैं ईमान वाले लोग कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको मानते हैं, जिससे रोका गया है उससे रुकते हैं, और जो अवामिर और नवाही हैं अल्लाह ताला के, उनमें कोई फ़र्क नहीं कर देते। यानी कि अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ईमान नहीं लाए, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से उस पर अमल करते हैं, और ना ही अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनमें से किसी चीज़ का इनकार करते हैं, और ना ही फ़ज़ूल किस्म की तावीलात घाड़ के आयात का मानी या मफ़हूम बदलने की कोशिश करते हैं। ईमान वाले लोग ऐसा नहीं करते। वबिल आखिराति हुम यूक़िनून और वो यकीन रखते हैं आखिरत का। ये बहुत अहम टॉपिक है। अब आखिरत से मुराद क्या है?
آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو انسان کے مرتے ہی شروع ہو جائے گی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ اگر یہاں دیکھیں باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں مومنین کی صفات، چاہے پچھلی آیت میں بھی تھا کہ یومنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر یا آپ سے پہلے۔ لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایقان، یقین، کیونکہ اگر جو یہ بات یقین ہے، یہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے ہے۔ آخرت پر یقین سب سے مؤثر ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے، جو یہ آخرت پر ایمان ہے، کیونکہ اگر آخرت پر یقین میں جو کمی ہوگی تو توحید بھی بس صرف عقیدہ رہ جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ توحید بس یہی ہے کہ ہاں بس صرف انہیں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، مانے عمل سے یا اعمال سے مانے یا نہ مانے، تو وہ صرف ریچولز رہ جائیں گے۔ اور رسالت پر ایمان، آپ کو پتہ ہے یہ بیسک ہے اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں پر، تو وہ رسالت پر ایمان بھی ان کا بس بدعات کو ہی جنم دے گا۔ بس عید میلاد منا لو یا پھر نعتیں پڑھ لو اور محبت کا اظہار کر دو زبانی کلامی، عمل سے چاہے آپ نماز بھی نہ پڑھو، وہ رسالت پر ایمان بھی صرف یہی رہ جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آخرت پر پختہ یقین کے بعد جن لوگوں کو آخرت کا پورا یقین ہوتا ہے، وہ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ جو یقین ہے وہ انسان کو عمل صالح پر ابھارتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اور یہاں ایک حسر کا پہلو بھی ہے، یعنی کہ آخرت پر یقین جو ہے وہ یہودی بھی کہتے تھے، وہ بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہیں وہ آخرت پر جو پورا پورا یقین رکھتے ہیں، وہ دیکھو وہ یہ لوگ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، 13 سال کی ان کی محنت کا پھل جو انہوں نے بنائے، یہ تزکیہ کیا، تربیت کی ان لوگوں کی، یہ تمہارے سامنے ہیں، یہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں آخرت کا۔ یہاں یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ اولئک یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ھم المفلحون فلاح پانے والے، یعنی کہ کامیاب لوگ۔ اب یہ جو لفظ فلاح ہے نا، یہ قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، یعنی کہ کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا، فلاح کا یہ مطلب ہے، یا پھر اپنے منزل مراد کو پا لینا۔ اس لفظ کی تفسیر ہم بہت اچھی سی کریں گے جب ہم سورہ مومنون پڑھیں گے، قد افلح المومنون، کہ فلاح پا گئے مومن، اکھاڑ کر لے گئے، نکال کر لے گئے۔ یہ وہاں انشاءاللہ اس لفظ کی ڈیٹیل کریں گے، لیکن اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں یا فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں مانگا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ وہی ہدایت ہے، یعنی کہ اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جم جانا، اور اللہ سے عمل صالح کی توفیق مانگتے رہنا۔ اور جو لوگ
ان سارے اوصاف سے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، مومنین کی صفتیں جن میں وہ اوصاف ہوتے ہیں، انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت دیا ہے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل حقیقت میں فلاح پا گئے ہیں اور نجات پا گئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب کی ہدایت سے مستفید ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ان لوگوں کی، یہ سب پر فٹ آئیں گی اگر وہ اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی۔ تو جس نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لی تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی طرف سے راہ ہدایت پر آ گیا، اس نے ہدایت پا لی۔ یعنی کہ جس نے قرآن سے یہ ہدایت پا لی تو وہ کیا ہو گیا، اس کے لیے باقی تمام راہیں جو بدبختی کی تھی، ہلاکت کی تھی، تباہی کی تھیں، وہ تمام راہیں بند ہو گئی۔ اور جو اس راستے پر نہیں چلا، جس میں یہ کوالٹیز جس نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش، صحیح جد و جہد یا قرآن پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یقیناً اس کے لیے پھر بدبختی اور ہلاکت کی راہیں کھل گئیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ان لوگوں سے، اور اپنے ان پیارے بندوں میں جن پر اس کا کرم ہوا ہے، جو ہدایت کی راہ پر ہے، ان میں چلائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ہے؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب مومنین کی جو صفات ہیں وہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اوصاف بیان کی ہیں جو کھلم کھلا کافر ہوئے تھے۔ یہ وہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اہل مکہ میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کیا تھا، اور جانتے بوجھتے ہوئے حسد میں، بغض میں، پتہ نہیں کیا کیا ان کی وہ تھیں خیالات جن کی وجہ سے انہوں نے دشمنی کا رویہ اختیار کیا۔ یہ جو آیت ہے یہ حکم عام میں نہیں آئے گی، کیونکہ حکم عام میں اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے ایک بار بھی کفر کیا ہے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایمان نہیں لا سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس وقت بھی اور اب بھی کئی لوگ ہیں جو آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں گزار کے، یا بلکہ بہت ساری زندگی کفر میں گزار کے اور پھر مومن ہو رہے ہیں، مسلم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس میں نہیں آئے گی، حکم عام میں یہ آیت نہیں آئے گی۔ پچھلی آیت حکم عام میں تھی، جس میں بھی وہ کوالٹیز ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوگا، لیکن یہ حکم عام میں نہیں ہے۔ یہ انہی سرکش کافروں کے بارے میں ہے جو گمراہی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، اور کفر جن کی لازمی صفت بن گئی تھی، یعنی کہ کوئی وعظ و نصیحت، کوئی دھمکی، آیات دیکھیں اترتی تھیں اور کتنی اہل زباں تھے، وہ ایگزیکٹ سمجھتے تھے اترنے والی آیات کو، لیکن وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی خاطر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، اور جہاں آپ دیکھیں گے قرآن شریف میں پڑھیں گے کہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائیں گے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت اسی کو ہی ملتی ہے جو اس کو چاہتا ہے۔ یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دے گا۔ یعنی کہ وہ لوگ ایسے تھے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کی مثال ڈاکٹر صاحب یہ دے رہے تھے کہ جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگ رہا ہے اس کو آپ نے کیسے جگانا ہے؟ جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے سب کچھ ایسے کر رہے تھے، اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی، اور جس کے لیے بدبختی لکھی گئی وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے؟
اگلی آیت ہے خاتم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت یعنی کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے بہت بڑا عذاب ملے گا انہیں۔ یہ پھر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گزشتہ آیت میں کافروں کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بتا دی ہے اور بتا دیا ہے ان سارے کاموں کا کہ ایمان کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایمان اب ان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مہر لگا دی، سٹیمپ کر دیا کسی چیز کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس لفافے میں اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، وہ بند ہو گیا اس کا منہ۔ یہی حال کافروں کی ضلالت کا تھا کہ وہ اپنی ضلالت میں، اپنی گمراہی میں، اپنے بزرگوں کی تقلید میں، اندھی تقلید میں بہت گر چکے تھے، اور غور و فکر کی صلاحیتیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جس سے وہ حق کو پہچانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں حق کو پہچاننے کی چاہت بھی رکھی ہے، اور یہ بات بھی رکھی ہے کہ وہ پہچانے سچ اور جھوٹ کو، چاہے کوئی جھوٹا بھی ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ تو یہ پہچان اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، تو اس کو وہ دبا چکے ہیں اپنی اس خاصیت کو، تو انہوں نے اپنے دل کی حالت کیا بنا لی ہے کہ اب اس پر کوئی وعظ و نصیحت، کوئی آیت، کوئی حدیث اثر انداز نہیں ہوتی، اور حق کی بات ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پردہ پڑ گیا ہے ان کے دلوں میں، اور ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑ گیا ہے، جو اپنے سامنے اپنے فائدے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کہ قرآن سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی خیر قرآن ہے، اور جو ہم انسان جمع کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں، ان میں سب سے بڑی قیمتی چیز قرآن ہے۔ اب انہیں وہ نفع کی چیز نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہے؟ ان کے کان، ان کے دل، ان کی آنکھیں جو یہ علم حاصل کرنے کا، سچائی کو پہچاننے کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو یہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اب انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں مل سکتی، اور نہ ہی آپ ان سے کوئی خیر کی توفیق رکھ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کے کفر اور ان کے حق سے دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یعنی کہ کہا یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہے اپنے بارے میں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے ایک طرح سے، اور آخرت میں یقیناً ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے ہیں وہ، تو یقیناً ان کی آگے ہے عذاب عظیم جو ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب میں ہے۔ اب اس کی تفسیر میں ابو السعود لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے کہ وجوہ میں آنے کے اعتبار سے تمام اشیاء کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، اگرچہ اکتساب عمل کے اعتبار سے یہ جو کچھ ہوا انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف تعبیر کیا ہے، لیکن یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ٹھیک ہے، آپ میرے خیال میں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوب کیا ہے اپنی طرف، لیکن انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کی شامت ہوتی ہے، ان کے بھی اعمال کی شامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔
اب جو سچے مومن تھے ان کی بات ہوئی پہلے، پھر کھلم کھلا جنہوں نے کفر کیا، بغاوت کی، دشمنی کی، ان کی بات ہوئی، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں منافقین کی بات شروع کر دی، جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلم نہیں تھے۔ اب اس میں بھی دو تین طرح کے لوگ تھے، یہاں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا، یعنی کہ یہ ایک کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ پڑھنے والا یا سننے والا یہ دیکھ لے یا سمجھ لے کہ آیت جس پر بھی فٹ آتی ہے وہ اس میں شامل ہوگا، اس نفاق میں آگے جو وعید آئے گی وہ اس میں شامل ہوگا۔ اور یہ اس وقت کے جو دو کردار تھے ان پر فٹ آتی ہے۔ ایک تو وہ یہود کے علماء تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں رسالت کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ رسالت پہ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کو اور یوم آخرت پر دونوں باتوں پر ان کا یقین تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دل سے مومن نہیں ہے، یعنی کہ نفاق تھا ان کے ایمان میں بھی، اور ان کی کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حکم دیا گیا تھا جو وہ حکم پورا نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ اس میں فٹ آتے ہیں جو دنیاوی فائدوں کی خاطر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے پس منظر میں تھوڑی سی بات ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو وہاں تین قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ایک اوس اور خزرج کے انصار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے انہی قبیلوں کے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تیسرے یہودی تھے جن کے 3 قبیلے تھے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور تھوڑے سے یہودیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ شروع میں منافقین نہیں تھے، ایسے لوگ نہیں تھے جو نفاق کرتے، لیکن جوں مسلمانوں کا روب بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تقاضوں کے مطابق یہودیوں سے اور عرب قبائل سے مصالحت کر لی۔ آپ کو پتہ ہے ٹریٹیز سائن ہوئی تھی صرف اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہاں سکون رہے، اندرونی معاملات میں سکون رہے۔ اور جب بدر کی غزوہ ہوا تو اس کے بعد کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی تھی سارے عرب پہ، تو وہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، آپ کو پتہ ہے یہ رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں اس کو، کہ منافقین کا سردار، اس نے نفاقت پیدا کی تھی اپنے عرب لوگوں میں، ورنہ عرب لوگوں میں نفاق نہیں تھا، یا وہ ہاں کرتے تھے یا نہ کرتے تھے۔ تو اب اس کے دل میں یہ غم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مدینہ کے جو عرب قبیلے تھے وہ اس کو اپنا بادشاہ بنا رہے تھے، تاج تک اختیار ہو گیا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے آئے تو اس کی اہمیت بالکل جوں گھٹتی گئی اور زیرو پہ آ گئی۔ پہلی لائن میں کھڑے ہو کے جماعت میں نماز پڑھتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور نفاق دیکھیں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اسلام غالب ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے قدم جم گئے ہیں تو وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت اسلام لے آیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ ہم بڑے پکے مومن ہو گئے ہیں۔ کچھ یہودیوں نے بھی ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے منافقین کا جو درجہ ہے وہ وجود میں آیا، اور جو دور دور کے آس پاس کے علاقوں کے جو دیہاتی لوگ تھے جن کو اعرابی کہا گیا ہے، ان میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو صرف اسلام سے فائدہ لینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ زبانی کلامی مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا نا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایمان نہیں لائے، آپ صرف مسلمان ہوئے۔ اب دیکھیں مومن اور مسلم کا فرق اللہ تعالیٰ نے وہاں صاف بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے، صرف مسلم ہے۔ اب کیا کہتے تھے کہ آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، اور حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں تھے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بتا دی، ان کے اوصاف بتا دیے، تاکہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، یا اس وقت صحابہ کرام تھے، وہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، اور ایک تو ان سے دھوکہ نہ کھائیں، دوسرا اس صفت جیسی صفت انسان کے اندر پیدا نہ ہونے پائے جو مومن ہے، وہ بچے گا اس بات سے۔ جیسے ہم نے کہہ دیا
پڑھیں گے ہم آگے کہ جو منافق تھے وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ مسجد آتے تھے، جو پکے سچے مومن تھے وہ اچھی طرح سے آتے تھے مسجد، یہ لیٹ لیٹ آتے تھے اور جلدی نکل جاتے تھے منافقین۔ تو پھر مسلمانوں کو اس بات کی خیال کرنا ہے کہ ہم نماز کے لیے لیٹ نہ جائیں، کسالہ یعنی کہ نحوست سے یا سستی سے نہ جائیں، اور ہم مسجد سے جلدی نہ نکلیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے، ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم بہت ساری اور بھی چیزیں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنے ایمان کا، یہ حقیقی ایمان نہیں ہے جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے، یعنی کہ زبانی کلامی یہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، یہ ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ آگے لفظ نفاق بھی آئے گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ نفاق نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے آگے نہیں کر سکوں گی کیونکہ کسی اور کی کلاس بھی شروع ہونی ہوتی ہے۔ اوکے، یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے، اور تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرے، اور ہمارے دلوں کی سب جائز خواہشات کو پورا کر دے، ہمیں اپنے پکے سچے مومن بندوں میں شامل کر لے، اپنے پیارے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیک صالح بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھے، انہیں دنیا میں عزت دے، آخرت میں عزت دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا تسلیما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔